فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ کانفرنس میں فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار اور منصفانہ امن قائم نہ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری پوری عالمی برادری پر ہوئی۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ دہائیوں سے ادھورا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ دنیا امن کے موقع سے محض چند لمحوں کے فاصلے پر ہے، اور اگر اب کچھ نہ کیا گیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ فلسطین بارے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فرانس کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ دو ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ دو ریاستی حل ہی امن کے حصول کا راستہ ہے۔ اسرائیل غزہ میں وحشیانہ جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا انصاف کے حصول کے عزم کی عکاسی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ باہم اسلامی اور عرب ممالک کے سربراہان سے آج ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال اور غزہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات کے دوران ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فورسز کی واپسی اور تمام قیدیوں کی رہائی سے متعلق نیا پلان پیش کریں گے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مثبت کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں ہر شعبے میں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دریں اثنا پاکستان نے فلسطینی ریاست کو فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی جانب سے تسلیم کرنے کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ میں مطالبہ کیا کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے فلسطین کو تاحال تسلیم نہیں کیا، وہ بین الاقوامی قانون کے تحت ریاست فلسطین کو تسلیم کریں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کیا جانا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے۔ ago in Beijing, he pledged to build a future where women and girls enjoy full equality and empowerment. Today, as you commemorate this milestone, you must recommit not just in words, but through bold and measurable action. لندن میں فلسطینی مشن کی عمارت کو باقاعدہ طور پر سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ لندن میں قائم فلسطینی مشن کی جانب سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ممتاز شخصیات، سفارتی نمائندوں اور فلسطینی کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سفیر حسام زمرد نے اس تاریخی لمحے کو فلسطینی قوم کی جدوجہد کا ثمر قرار دیتے ہوئے کہا کہ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے الگ اور آزاد ریاست کا قیام فلسطینیوں کا حق قرار دے دیا۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام کوئی انعام نہیں بلکہ ان کا حق ہے، اور اس حق سے انکار انتہا پسندوں کو ایک تحفہ دینے کے مترادف ہوگا۔ انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ واحد راستہ یہی ہے کہ دو خود مختار اور آزاد ریاستیں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کا حصہ بنیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کو ناقابل جواز قرار دیتے ہوئے اسے فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ مغربی کنارے میں بستیوں کی مسلسل توسیع کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے امن کی ابھی امید باغ ختم ہو رہی ہے۔ فلسطینی صدر نے اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے دوران مطالبہ کیا کہ حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرے۔ فلسطینی صدر نے جنگ کے خاتمے میں ثالثی پر مصر اور قطر کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم ہتھیاروں کے بغیر ایک متحد فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ صدر محمود عباس نے اعلان کیا کہ جنگ کے خاتمے کے 3 ماہ کے اندر ایک عبوری آئین تیار کیا جائے گا تاکہ اقتدار کی منتقلی۔ صدر محمود عباس نے ان 149 ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ سینیٹر نفاذ صدیقی کا کہنا ہے کہ فلسطین میں یہودی ریاست کے خالق پر برطانیہ کا آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخ کے ایک بڑے قرض کی محض ایک چھوٹی سی قسط ہے۔
برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 143 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں اور یہ تعداد جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں 150 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری رسمی بیانات، جوشیلی تقریروں اور جذباتی اپیلوں سے آگے بڑھ کر اسرائیل کی شرمناک درندگی، عالمی دہشت گردی اور غزہ میں جاری وحشیانہ قتل عام کو روکنے کے لیے ٹھوس، مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات کرے اور پھر ان اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کو بھی یقین۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا فلسطین کے قریب پہنچ گیا۔ اسرائیل کا فلوٹیلا کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فلوٹیلا کو غزہ تک آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جہازوں کو اسرائیلی بندرگاہ اشکلون پر سامان اتارنے کی ہدایت کرتے ہیں کہا کہ اسرائیل خود امداد غزہ منتقل کرے گا۔ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی سربراہی میں پاکستانی وفد بھی فلوٹیلا میں شریک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم، اقتصادی اور تجارتی سرمایہ سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے لندن میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے۔ زراعت، آئی ٹی، معدنیات، ٹورزم اور قابل تجدید توانائی اہم شعبے ہیں جن میں بیرون ممالک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے تاکہ ہماری درآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ وزارتوں کو ٹارگٹ دیے ہیں اور تمام زیر تکمیل منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ قابل عمل منصوبوں کی نشاندہی کر کے ان کو عملی شکل دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روڈ میپ اور تبدیلی کا ایجنڈا بنایا جائے تاکہ اپنے اہداف کی حصولی کے لیے ایک منظم انداز میں آگے بڑھا جا سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اقتصادی سرگرمیوں کے روڈ میپ میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا اور ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہماری جاری معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے اور اس جدت اور شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس طلب کرنے کی سمری وزارت پارلیمانی امور نے ارسال کر دی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ قومی اسمبلی اجلاس میں اراکین اسمبلی کو پاک سعودی دفاعی معاہدے پر اعتماد پہ لیا جائے گا۔ اجلاس طلب کرنے کی سمری وزارت پارلیمانی امور نے ارسال کر دی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سعودی عرب کے 95ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سعودی قونصل جنرل محمد الصبائی کو گلدستہ دے کر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سندھ کی عوام کی طرف سے بھی مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا حالیہ معاہدہ مسلم امہ کے تحفظ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 19.73 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچ گئے۔ یہ پیش رفت ملکی معیشت کے استحکام، مالی مضبوطی اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاس ہے۔ پاکستان کے کل زر مبادلہ کے ذخائر 12 ستمبر 2025 تک بڑھ کر 19.73 ارب ڈالر کی شاندار سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر میں 21 بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ بڑھ کر 14.36 ارب ڈالرز ہو گئے۔ کمرشل بینکس کے ذخائر میں بھی 34 بلین ڈالرز کا نمایاں اضافہ ہوا، جس سے ان کے مجموعی حجم 5.3 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا۔ یہ کامیابی نہ صرف مضبوط مالی نظم و ضبط کی عکاسی کرتی ہے بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی، کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری اور معاشی پائیداری اور اصلاحات کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان نے ترسیلات زر کے لیے عرب مانیٹری فنڈ کے بنا پلیٹ فارم سے منسلک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیلات زر وصول کی جائیں گی، تاہم اس نظام سے بیرون ملک رقوم کی ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر پاکستان ایران اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں توانائی، تجارت اور ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا۔ 150 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی، مگر پابندیاں اور بینکاری مسائل بدستور موجود ہیں۔ جولائی تا اگست 2025-26 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 9.87% بڑھ کر 3.203 ارب ڈالرز ہو گئی۔ سی فوڈ برآمدات میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور یہ 32% اضافہ ہوا، لیکن فوڈ گروپ کی مجموعی برآمدات میں 23% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بڑی ٹیکس چوری کا انکشاف۔ ایف بی آر نے 60,000 جیولرز کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیشتر جیولرز اپنی آمدنی کم ظاہر کر کے ٹیکس چھپا رہے تھے۔ 60,000 میں سے صرف 21,000 جیولرز ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ صرف 10,524 نے ٹیکس ریٹرن داخل کی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان کے تاجروں کی فہرست تیار۔
نوٹسز کے ذریعے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ ملک سے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سائیوال میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سے اٹک اور اٹک سے رحم یار خان تک خدمت صرف نواز شریف نے کی ہے۔ نومبر کے آخر تک پنجاب میں 1 لاکھ بے گھر افراد کو گھر مل جائیں گے۔ 80,000 مکانات کی تعمیر جاری ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گرین الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ یہ بس خواتین، طلباء اور معذور افراد کے لیے بالکل فری ہیں۔ ویل اسپتالوں نے متاثرین کی دہلیز پر جا کر خدمت کی۔ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہے لیکن الحمدللہ ہم جاگ رہے تھے۔ لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ کچے مکانات، پکے گھر اور جانور بہہ جانے والوں کے نقصان کا ازالہ ہوگا۔ 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور صرف 20 روپے میں ایئر کنڈیشن بس، الیکٹرک بس جس کا دھواں نہیں ہے، خواتین کے لیے فری ہے، بزرگوں کے لیے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے فری ہے، کالج اور سکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے۔ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آپ کی حکومت نے راشن کارڈ شروع کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی تقریباً 15 لاکھ گھرانوں کو یہ راشن کارڈ مل رہا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں سیلابی ریلوں نے قیامت ڈھا دی۔ درجنوں بستیاں اجڑ گئی، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے اور لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین مکین اپنے اجڑے آشیانوں کی بحالی اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، درجنوں بستیاں اجڑ گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر، سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جلال پور بھٹیاں، احمد پور شرکیہ، ترنڈا محمد پناہ، روجان، سجاول، داتو، مٹیاری اور احمد پور سیال میں درجنوں خاندان خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں بستی صادق کلو اور بستی رمضان گھلو کے 200 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ ترنڈا محمد پناہ میں بیڑ بھتڑ کی بستی غلام یاسین بوسن کے 40 گھر زمیں بوس ہو گئے۔ روجان کے کچے کے علاقوں میں ہزاروں مکانات منہدم ہوئے۔ گھر شردا سے تنگ تھا بیٹھوں، نہ بچے نکلے نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی گھر بنا دے ہوں، چپ کر دے بن دے بیٹھوں دا چٹکے دے وچ۔ احمد پور سیال کے دریائے چناب کا بند ٹوٹنے سے مکانات اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں کے مکین امداد، خیموں، راشن اور ادویات کے منتظر ہیں۔ حکومت سے فوری بحالی کے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، اپنی پورے سالاں دی محنت مزدوری کر کے گھر تیار کیتا ہے اور میرے گھر جی کوئی ضلع انتظامیہ نہیں آئے مدد کرنے واسطے۔ دریائے سندھ نے سجاول کے 25 گاؤں ڈبو دیے، 500 گھر تباہ اور 3500 افراد متاثر ہوئے۔ دادو میں کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ میہڑ میں ایک نوجوان دریا میں ڈوب کر جاں بحق۔ مٹیاڑی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ عمران اسماعیل کی وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وارنٹ گرفتاری کے لیے عدالت نے عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عمران اسماعیل کا تھانہ بارہ کے مقدمے میں نامزد ملزم ہے اور بانی پاکستان، تحریک انصاف اور متعدد پی ٹی آئی رہنما متعلقہ مقدمے میں بری ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ دوران حمل ایسیٹامائنوفون یا ٹائلینول گولی کھانے سے بچے میں آٹزم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اوول آفس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اچھی دوا نہیں، اس لیے ایف ڈی اے سختی سے ہدایت کرے گی۔ اگر طبی ضرورت نہ ہو تو حاملہ خواتین اس کے استعمال کو محدود کریں۔ امریکی وزیر صحت نے کہا کہ آگاہی کے لیے دوا پر سیفٹی لیبل بھی لگایا جائے گا۔ آٹزم پر امریکہ میں تحقیق کے لیے $5 کروڑ رقم مختص کی گئی۔ یہ دوا عام طور پر درد کے علاج کے طور پر لی جاتی ہے اور پاکستان میں مختلف نام سے دستیاب ہے۔ یہ دوا عام میڈیکل سٹورز پر بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے بھی بڑی مقدار میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈنمارک اور ناروے کے بڑے ایئرپورٹس پر اسرار ڈرونز کی پروازیں۔ کوپن ہیگن، اوسلو میں ہنگامی صورتحال، فلائٹس معطل، ہزاروں مسافر پھنس گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈنمارک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کاسٹروپ ایئرپورٹ پر رات 9 بجے کے قریب 2 سے 3 بڑے ڈرونز دیکھے گئے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے فوری طور پر فضائی حدود بند کر دی، جس کے بعد پروازوں میں شدید تاخیر ہوئی۔ تقریباً 35 پروازوں کو موڑا گیا جبکہ ایک SAS طیارے کو ایندھن کی کمی پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا لیکن مسافروں کو کئی گھنٹے ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑا۔ اسی دوران ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی رات گئے ڈرونز دیکھے گئے، پہلے فوجی علاقے کے قریب اور بعد میں ایئرپورٹ کی اطراف۔ فوری رد عمل کے نتیجے میں سنگاپور سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔